بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 6 مئی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ ایک دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مانگی اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، وہ دعا یہ ہے: ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے دوستوں سے لازمی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں۔ سعودی وزارت عمل، جسے آپ مکتبہ عمل کہتے ہیں، تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ فائنل ایگزٹ یا ایگزٹ ری انٹری ویزے یا کوئی بھی وزٹ ویزے پر آئے ہیں یا سیاحتی ویزے پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، تو آپ تمام حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ جو بھی آپ نے فارم فل کیے ہیں، عودہ یعنی واپسی یا ریٹرن کا جو آپشن ہے وہ استعمال کیا ہے، تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ انتظار اس لیے کہ اس پر باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے اور بہت جلد تمام غیر ملکی افراد جو کہ مملکت سے جانا چاہتے ہیں، اپنے وطن پہنچنا چاہتے ہیں، انہیں خوشخبری سنائی جائے گی۔ یہ تازہ ترین اطلاعات وزارت عمل کی جانب سے آئی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ لازماً اگر وہ ایسے افراد جو کہ اپنے کفیل یا کمپنی سے فائنل ایگزٹ لے چکے ہیں، انہیں پہلی فرصت میں ان کے ملکوں میں بھیجا جائے گا، اور وہ تمام غیر ملکی افراد جن کو ابھی فائنل ایگزٹ یا ایگزٹ انٹری ویزے نہیں لیے اور وہ بھی اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا اعلامیہ بہت جلد کر دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اس بارے میں مسلسل سوالات پوچھتے ہیں، دوستو بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ بھائیوں کو جواب نہیں دے پاتا، مگر اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سوالات سے لا علم ہوتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو خبروں میں اہم طریقے سے ہی آپ کو مطلع کر دیا جائے، جیسا میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں۔ الخرج کے علاقے میں بلدیہ کے اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ہوٹل کو بند کیا جہاں انتہائی گندگی کے ساتھ کھانا پکانے کا انتظام کیا جا رہا تھا اور اسے غیر ملکی افراد میں سپلائی کرنا تھا۔ بلدیہ کے ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر صحت کے اصولوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کارروائی کی گئی۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گندگی سے کھانا پکانے کے سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ 6 مئی کو مملکت کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور گرد و غبار کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ تیز بارشوں کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوگی اور سیلابی کیفیت ہو سکتی ہے۔ وادیوں اور پہاڑی مقامات پر رہنے اور سفر کرنے والے بہت احتیاط کریں۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ بدھ 6 مئی کو جازان، عسیر، نجران ریجن میں کافی زیادہ گرد و غبار کے ساتھ تیز بارش ہوگی، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس کے علاوہ تبوک، الجوف حدود، شمالیہ اور حائل قصیم ریجن میں کافی زیادہ بارش ہو سکتی ہے، بہت احتیاط برتی جائے۔ سعودی وزارت تجارت نے مملکت میں تمام کاروباری حضرات سے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کسٹمر ان سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اسے واپس یا تبدیل کرنا کسٹمر کا مکمل حق ہے۔ اس وبائی مرض کے دوران بہت سارے کاروباری حضرات واپس لینے کے لیے چیزیں کسٹمر سے انکار کر رہے تھے۔ اسی بنیاد پر وزارت تجارت نے اہم بیان جاری کر کے کہا کہ کسٹمرز کو اس کے حقوق سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی، لہٰذا وہ تمام کسٹمرز جو کسی بھی جگہ سے کوئی چیز خریدتے ہیں 1 ہفتے سے 15 دنوں کے اندر اسے آپ تبدیل کر سکتے ہیں یا ریٹرن کر سکتے ہیں۔ مکمل قیمت بغیر کسی کٹوتی کے آپ کو ادا کی جائے گی۔ مدینہ منورہ میں بلدیہ کے ادارے نے ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے 5 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ 5 غیر ملکی افراد نے سلائی مشینوں کی ایک فیکٹری اپنی رہائش گاہ میں ہی قائم کر رکھی تھی، جہاں پر وہ لوگوں کے لیے کپڑے وغیرہ سی کر مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے اور مختلف لوگ جا کر ان کا سائز بھی لیتے تھے۔
بلدیہ کے ادارے کو اس بارے میں اطلاع ملی، فوری طور پر کارروائی کی گئی اور 16 سے زائد مشینیں بھی ضبط کر لی ہیں اور ان غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے مزید مدینہ منورہ میں جو بڑے مالز ہیں، بقالے ہیں، ان پر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے والے افراد اور سٹورز کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر دی ہیں تاکہ وبائی مرض کو کنٹرول کرنے میں جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ یاد رکھیں، حجام اور سلائی کرنے والے کاروبار پر فی الوقت کافی سختی کے ساتھ پابندی ہے، لہٰذا غیر ملکی افراد جو یہ کام کرتے ہیں بہت احتیاط کریں۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری ہو یا غیر ملکی گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے۔ نئے وبائی مرض سے بچنے کے لیے یہ ایک انتہائی اہم تدبیر ہے۔ وزیر صحت نے مزید کہا کہ اگر وبائی مرض کے دوران کسی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی کو گھر سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہو تو اسے لازمی کچھ قوانین کا احترام کرنا ہوگا اور عمل لازمی کرنا ہوگا۔ حفاظتی ماسک گھر سے نکلتے ہی پہن لیا جائے، بھیڑ والی جگہوں سے پرہیز کیا جائے، آپس میں فاصلے رکھے جائیں، ہاتھ صابن سے مسلسل دھوئے جائیں اور سینیٹائزرز کا اہتمام کیا جائے تاکہ جراثیم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ افریقہ میں کچھ ایسے پودے پائے جاتے ہیں جو کہ اس وبائی مرض سے متاثرہ مریضوں کے لیے علاج کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس پر باقاعدہ تحقیقات جاری ہیں۔ کانگو میں اس طرح کے کچھ پودے ملے ہیں جو کہ روایتی طور پر وہاں کے افراد انہیں مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تحقیقات اس پر مکمل ہو رہی ہیں، جیسے اس بارے میں مزید اطلاعات ملتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر باقاعدہ اس کی تشہیر کی جائے گی۔ سعودی عرب میں ریاض اور قصیم پولیس نے کارروائی کی ہے اور 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد نے وبائی مرض کو پھیلنے سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اور قوانین بتائے گئے ہیں اس کی اعلانیہ خلاف ورزی کی، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو کلپ جاری کیے گئے جس میں یہ افراد فخری انداز میں ان خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کا اعتراف کر رہے ہیں، جس پر پولیس نے فوری طور پر انہیں ریسٹ ہاؤس یعنی کہ استراحت میں جا کر باقاعدہ انہیں گرفتار کیا ہے اور انہیں قانون کے مطابق اب سزا دی جائے گی۔ سعودی مجلس شورا نے ایک اہم اجلاس میں وزارت صحت، وزارت تجارت، دیگر سیکیورٹی ادارے اور بلدیہ کے ادارے سے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کی جائیں جو کہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث پائے جاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، انہیں فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی اور لازماً مملکت میں خوراک اور ادویات کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ چیک اینڈ بیلنس بہت بہترین ہونا چاہیے اور ایسے افراد جو کہ ذخیرہ اندوزی یا جعل سازی میں ملوث پائے جائیں، منافع خوری میں ملوث پائے جائیں، ان کے خلاف بھرپور اور سخت کارروائی کی جائے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے تمام صارفین جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں کہا ہے کہ گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی فکس بل جن کے ہیں انہیں اگر کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات ہیں تو فوری طور پر آن لائن سعودی الیکٹرک کمپنی کے جو لنکس ہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اگر آپ کو فکس بل کی اماؤنٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یعنی کہ اماؤنٹ بڑھ کر آ رہی ہے تو فوری طور پر ان سے رابطہ کیا جائے۔ اور سعودی الیکٹرک کمپنی نے کہا ہے کہ جو ایوریج بل آپ کا آ رہا تھا وہی آپ پے کر سکتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 13 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ اپنے دوست کو جیل سے رہائی کا جشن منا رہے تھے۔ انہوں نے جب اپنے دوست کو جیل سے ریسیو کیا تو اس کے بعد فوری طور پر آتشی اسلحہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی خوشی کو بھی اگر آپ غیر قانونی طریقے سے منائیں گے تو چاہے کوئی بھی ملک ہو اس میں سزائیں مقرر ہوتی ہیں۔